اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، اس سے پہلے کے جمعہ میں آپ نے قرآن کریم کے 19ویں پارے کی وہ آیتیں پڑھی اور سنی جس میں اللہ نے رحمان کے بندوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے کون ہیں. جو انسان اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے جو وہ ہوتے ہیں جن کی صفات ہم نے قرآن کریم کے اندر بیان کی. اگر آپ کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ چلتے ہیں تو ان کی چال اور ڈھال سے متانت ٹپکتی ہے. لوگ ان کی چال ڈھال دیکھ کر کہیں کہ یہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جن کی چال ڈھال میں تواضع ٹپکتی ہے. جب وہ بات کرے تو بات اس انداز سے، اس طریقے سے کرے کہ جس میں گھمنڈ، تکبر نام کی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی. پھر آگے اللہ فرمائے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں اللہ کے سامنے عبادت میں گزرتی. جب بولے تو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن میں رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان کی گئی تھی، اپنے صحابہ کو ایسا تیار کر کے دکھایا. ایسا نہیں کہ صرف قرآن میں بیان کیا گیا، حضور نے پریکٹیکلی مثالی طور پر صحابہ کا ایسا معاشرہ تیار کیا کہ جن کو کہا جا سکتا تھا کہ یہ ہے رحمان کے بندے، یہ ہے وہ انسان جن میں وہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی. ایسے ہوتے ہیں رحمان کے بندے. پھر جب بات آئی انسانی حقوق کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ تیار کیا کہ یہ ہے وہ صحابہ کہ جن کے اندر انسانی حقوق، جن کو انگریزی میں ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، ہیومن رائٹس جس کو کہا جاتا ہے، اس کا سبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے دیا. صحابہ کو کر کے دکھایا اور صحابہ کو بھی ایسا تیار کیا کہ ہم صرف ہیومن رائٹس کی اور انسانی حقوق کی باتیں نہیں کریں گے بلکہ عملی میدان میں کر کے دکھائیں گے. چنانچہ اسلام نے جن حقوق کی تعلیم دی ہے، خود اسلام نے اور اسلام کے ماننے والوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. سب سے پہلے انسانی حقوق کی بات آتی ہے کہ ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج آپ 2-4 آدمیوں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے تو ہر آدمی اپنے حق کا رونا روتا ہے. فلاں نے میرا یہ حق دبا دیا، فلاں آدمی نے میرا یہ حق دبا دیا. یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ میں نے کتنے حقوق ادا کیے. جہاں مجھے حق ادا کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں اس ذمہ داری پر میں کھڑا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا، یہ انسان کبھی نہیں دیکھتا. ہمیشہ اس کو دوسروں سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا رونا ہوتا ہے. چنانچہ
میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، البتہ تمہارے لیے تمہارے نبی محمد رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں آئیڈیل چاہیے، تمہیں نمونہ چاہیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اور آپ کی پوری زندگی کی طرف۔ آپ کر کے دکھا گئے، خالی بول کر بتایا نہیں ہے، بلکہ عملی میدان میں آپ نے کر کے دکھایا کہ کیسے دوسروں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ تو انسانی حقوق آج بڑے بڑے پوسٹر لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہولڈنگ لگائے جاتے ہیں، ہیومن رائٹس، لیکن جب اپنے پہ آتی ہیں تب کھڑا امتحان ہوتا ہے کہ انسان حقوق کتنے ادا کرتا ہے۔ آج مجھے یہاں پر بیٹھ کر بات کرنی ہے تو بڑی بڑی باتیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن جب مجھے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی بات آئے گی تب میں اس میدان میں کتنا کھڑا اترتا ہوں، میں اس میدان میں برابر ہوں کہ نہیں ہوں، میں دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، تب جا کے اصل امتحان ہوتا ہے۔ قربان جاؤ محمد رسول اللہ کی ذات مبارک پر کہ آپ نے تو عملی میدان میں کر کے دکھایا۔ اس کے کچھ واقعات چند نمونے میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے انسانی حقوق میں کتنے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان حقوق کی جانکاری بھی ضروری ہے۔ انسانی حقوق میں سب سے پہلے انسان کی حفاظت کی بات آتی ہے، اس کے دین کی حفاظت۔ جس دین کے اوپر آپ ہیں، جو دین اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس دین کی حفاظت میں اور آپ کتنی کرتے ہیں؟ یا صرف ہم باتیں ہی کرتے؟ تو سب سے پہلی بات آتی ہے دین کی حفاظت۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے جان کی حفاظت۔ ایک انسان کی دوسرے انسان کے سامنے جان کی کتنی قیمت؟ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اپنا کوئی مسئلہ بگڑ گیا، ایگو کا مسئلہ ہو گیا، سامنے والے کی بات پہ آ گئی تو ہم نے کسی کا مرڈر کر دیا، کسی کو مار دیا۔ ارے جان کی کتنی بڑی قیمت ہوا کرتی ہے۔ یہ اٹھائیے قرآن کریم کو اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جان کی قیمت کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیے، حضور کی مدینہ المنورہ کی 10 سالہ زندگی میں کتنے غزوات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئی جس میں خود آپ شریک ہوئے، کتنی جنگیں ایسی ہوئی کہ جس میں صحابہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، لیکن آپ نے جو شرطیں بیان کی، جو حقوق بیان کیے، ان کو آپ اٹھا کر دیکھیے۔ حضور نے صاف ارشاد فرما دیا، اسلامی جنگ جہاں کہیں پر لڑی جائے گی، اسلامی لشکر کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اسلامی لشکر کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اسلامی لشکر کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اسلامی لشکر کسی مذہبی رہنما پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تک نہیں، اس پر بس نہیں ہے، فرمایا اگر تم جنگ کے میدان میں چلے گئے، سامنے والے آدمی نے اگر سرنڈر کر دیا اور اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں اسلام کی پناہ چاہتا ہوں، تو فرمایا اٹھا ہوا ہاتھ تمہیں روک دینا پڑے گا، تمہیں اس پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ یہ کہتا ہو، حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیٹ کر دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیٹ کر دیکھا ہے؟ تم ظاہر کے مکلف ہو، ظاہر میں اگر اس آدمی نے اپنے آپ کو اسلام کی پناہ، اسلام کی شرع میں آنے کا اگر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، آپ اپنا اٹھا ہوا ہاتھ روک دو۔ جان کی حفاظت، جان کی حفاظت کی کیا اہمیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے مال کی حفاظت۔ مال کی حفاظت کے اوپر بھی اسلام کے حقوق ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں عزت اور آبرو کی حفاظت۔ آپ کی عزت، آپ کے آبرو، اس کی بھی حفاظت کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر آتا ہے انسانی عقائد کی حفاظت۔ عقائد، مانیتا، جس کو ہم گجراتی اور ہندی میں بولتے ہیں مانیتا،
اردو میں اس کو عقائد کہا جاتا ہے. اللہ کے بارے میں آپ کے کیا عقائد ہے, محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کے کیا عقائد ہیں, جس دین کے اوپر آپ چلتے ہیں اس اسلام کے بارے میں آپ کے کیا عقائد ہے, ان عقائد کی حفاظت کرنا یہ بھی انسانی حقوق کا ہے. چنانچہ سب سے پہلے جب حفاظت کی بات آتی ہے, جان کی حفاظت کی بات, اسلام میں جان کا تحفظ, ایک جان کی کتنی قیمت ہوتی ہے, تو اللہ نے قرآن مقدس میں صاف ارشاد فرما دیا, لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. یہ آیت میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں اس میں یہ آیت میں نے پڑھی تھی, جس میں اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کیا کرتے, کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا کرتے. رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جتنی وہ اپنی جان کو قیمتی سمجھتے ہیں, اپنی جان کے علاوہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی جان کو وہ اتنا ہی قیمتی سمجھتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں رحمان کے بندے. آج دنیا مجھے اور آپ کو ٹیررسٹ کے نام سے جانتی, اسلام کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے, لفظ جہاد کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس میں جتنی کمی ان کی ہے اتنی کمی میری اور آپ کی بھی ہے کہ ہم نے اسلام کا صحیح مفہوم, اسلام کا صحیح معنی, اسلام میں جان کی حفاظت کے بارے میں قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرامین کیا کہتے ہیں, یہ ہم نے دنیا والوں کو بتایا ہی نہیں. یہ میری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم نے دنیا والوں کو بتایا نہیں کہ بھائی تم جس بات کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو, آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں جان کی حفاظت کے بارے میں کہ قرآن اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں. قرآن نے صاف فرما دیا, لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. کسی کو ناحق قتل کرنے کی اسلام کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی سچویشن میں اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دے. ارے جان کی قیمت ہوا کرتی. میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے دربار میں یہ دعا کی کہ اللہ میری قوم کو میں نے 950 سال تک دین کی دعوت دی لیکن میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا اللہ ان کے اوپر عذاب اتار دے, یا اللہ ان کو ختم کر دے, نیش کو نابود کر دے. ایک بھی آدمی زندہ باقی نہیں رہنا چاہیے, اگر زندہ باقی رہے گا تو وہ اپنے نافرمان ہی کو جنم دے گا. تو اللہ نے ڈائریکٹ پانی کا عذاب نہیں اتارا تھا, اللہ نے اس سے پہلے حضرت نوح کو فرمایا, نوح کچھ چکنی مٹی لے کر آؤ, اور چکنی مٹی لے کر پھر اس کے برتن بناؤ, الگ الگ برتن بناؤ مٹی کے. حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت بڑی کاوش کے بعد مٹی کے کافی سارے برتن بنا دیے, الگ الگ برتن. جب برتن بن کر تیار ہو گئے تو حضرت نوح کہنے لگے, یا اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق برتن بنا دیے. اللہ نے فرمایا, نوح ان برتنوں کو توڑ ڈالو. تو حضرت نوح نے فرمایا, یا اللہ کا حکم سراہو مت, لیکن ان برتنوں کو جب میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے, آپ کا حکم آیا کہ اس کو توڑ دو, میں توڑ دوں گا, لیکن بتا دیجیے کہ آپ نے اس کو توڑنے کا کیسے کہا. اللہ نے فرمایا, نوح یہ برتن جس کو بنانے میں آپ کا کچھ وقت گزرا ہے, لیکن اس برتن کے ساتھ آپ کو ایسی انسیت ایسا لگاؤ ہو گیا کہ ہم نے جب توڑنے کا کہا تو آپ کے دل کے اوپر گرا گزرا. ہم نے بھی یہ انسان بڑی محنتوں سے بنائے ہیں, تم نے کیسے ایسی بددعا کر دی کہ اللہ ان کو ختم کر دو. کیا ان کو ختم کرنے کے اوپر ہمارے اوپر کوئی کیا گزرے گی, یہ تم نے کبھی سوچا نہیں. اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی, اللہ اپنے تمام بندوں سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ نافرمان بندہ نافرمانی کرتا کرتا تھوڑا اللہ سے دور ہو جائے, یہ الگ بات ہے, لیکن اللہ اپنے بندوں سے پورا پیار کرتے ہیں. اسی لیے کسی کی جان کو ہلاک کرنے کی, کسی کے جان کو مارنے کی اسلام نے کبھی بھی اجازت نہیں دی ہے. یہ قرآن کریم کی آیت کو میں اور آپ سمجھے, اور جتنا ہم سمجھے ہیں اپنے قرب و جوار میں, جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک پہنچاؤ اور بتاؤ لوگوں کو کہ خالی ہیومن رائٹس کے دعوے کر دینا اور انسانی حقوق کے بڑے بڑے ہارڈنگ لگا دینا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام نے تو کر کے دکھایا ہے, اسلام نے تو یہ کر کے دکھایا ہے کہ انسانی حقوق کسے کہا جاتا ہے. میرے بھائی, حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان بڑے جلیل القدر صحابی, اللہ کے رسول کے رازدار صاحب,
اللہ کے رسول اپنی راز کی کوئی بھی بات اگر بتاتے تھے تو حضرت حذیفہ کو بتاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، حضرت حذیفہ اور ان کے ابا دونوں مکہ میں تھے۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ جانے کا ارادہ کیا اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے، راستے میں ابو جہل کا لشکر تیار تھا جو جنگ بدر کے عنوان سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے حضرت حذیفہ اور ان کے ابا کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کو مدینہ نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ اگر تم مدینہ جاؤ گے تو محمد اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑائی کرو گے، اس لیے ہم تمہیں مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ بھائی، محمد رسول اللہ کی زیارت اور محمد رسول اللہ کی ملاقات کا شوق دل میں بہت ہے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مدینہ جا کے صرف محمد رسول اللہ کی ملاقات کریں گے، ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ ابو جہل نے جانے کی اجازت دی۔ جب حضرت حذیفہ اور ان کے ابا مدینہ المنورہ آئے، اس وقت مدینہ میں مسجد نبوی کا یہ ماحول تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بالکل تیار کر کے رکھا تھا جنگ بدر میں مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے۔ حضرت حذیفہ نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی، صحابہ نے بھی کہا کہ چلو آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں تو ابو جہل سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں محمد کی صرف ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ وہ تو آپ کو روکنا چاہتا تھا، اس لیے آپ نے وعدہ کر دیا، اور ابھی تو ہم کو ضرورت ہے، ہم صرف 313 ہیں، وہ لوگ 1000 کا لشکر ہیں، ہمارے پاس تو لڑائی کا ساز و سامان بھی نہیں ہے، وہ لوگ تمام ساز و سامان سے لیس ہو کر آ رہے ہیں، لہذا ہمیں یہاں پر نفر کی ضرورت ہے، مردوں کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ محمد رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے، کل میدان میں ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا اور کہا کہ یہ لوگ تو ہم سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم محمد کی صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، محمد کے ساتھ مل کر ہم لڑیں گے نہیں، تو اس کے دماغ میں یہ خیال آئے گا کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو وعدہ خلافی کیا کرتے ہیں، جو اپنی بات کا وعدہ کرتے ہیں اس پر قائم نہیں رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا مغلوب ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن اسلام بدنام ہونے کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج ہمارے ہی کچھ عمل کی وجہ سے اسلام کہیں نہ کہیں بدنام ہو رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی حصہ رکھتا ہے۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام اور اس کی تعلیمات کو، محمد اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک ان تعلیمات کو صحیح معنوں میں پہنچائے کہ اسلام جان کی حفاظت کی کیا تعلیم دیتا ہے، ایک جان کی حفاظت کی اسلام میں کیا کیا تعلیمات دی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو بتائے لوگوں کو، دنیا والوں کو۔ بہرحال موضوع بڑا لمبا ہے، ہم اس کے ڈیپ اور گہرائی میں جانا نہیں چاہتے، ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جان کی حفاظت کی بڑی اہمیت ہے، لہذا ہم کبھی اپنے ایگو کا مسئلہ بنا کر کسی کے جان کے ساتھ کھلواڑ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اسلام میں مال کا تحفظ۔ اسلام نے بھی کبھی کسی کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپ کرنے کی یا کسی کے مال کو دبانے کی اسلام نے کبھی بھی اجازت نہیں۔ اسلام میں مال کا بھی تحفظ ہے، چاہے وہ مال اپنا ہو، چاہے وہ مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا ہو، چاہے وہ ہمارے جاننے والوں کا ہو یا نہ جاننے والے کا ہو، اسلام نے ہمیشہ مال کی حفاظت کی اللہ نے بڑی تعلیم دی۔ اس کا بھی میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، غزوہ خیبر کا واقعہ۔ اسلامی لشکر نے خیبر کے پورے قلعے کو گھیر دیا، یہودیوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر دیا، پورا اسلامی لشکر خیبر کے قلعے کو گھیرا ہوا ہے۔ اچانک ایک چرواہا جو غلام تھا، کسی یہودی کی بکریاں چراتا تھا، وہ بکریاں چراتے چراتے قلعے کے باہر سے آیا تو اس نے دیکھا اسلامی لشکر نے قلعے کو گھیر دیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کون سا لشکر ہے؟ کہا یہ تو محمد رسول اللہ کا لشکر۔ اس نے محمد رسول اللہ کا نام سنا تھا، آپ کے اخلاق کے بارے میں باتیں سنی تھی، کبھی محمد کو دیکھا نہیں تھا، تو اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، اس نے کہا کہ مجھے بھی محمد سے ملاقات کرنی۔
پوچھتا صحابہ سے پوچھتا جب گیا، کسی نے بتایا کہ سامنے کھجور کا ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اس میں محمد رسول اللہ آرام فرمائے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اسلامی لشکر کا اتنا بڑا شبہ سالار، نبیوں کا نبی، سید الانبیاء، اتنا بڑا انسان اتنے چھوٹے سے خیمے کے اندر۔ بہرحال جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور اس نے کہا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حقوق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، جیسے ہم آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو گلے سے لگایا۔ اسلام کے قبول کرنے کے بعد تو ان تمام لوگوں کو جتنے حقوق ملتے ہیں وہ تمام حقوق تمہیں بھی دیے جائیں۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے اسی وقت کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں کے اوپر آپ حملہ کرنے کے لیے آئے میں انہی کا غلام ہوں، میں آپ کے ساتھ مل کر ان کے اوپر اٹیک کروں گا، ان کی جان کی بازی لگا دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی بکریاں لے کر آپ آئے ہیں ان کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ کہا یا رسول اللہ، یہ ان لوگوں کی بکریاں ہیں جو لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں، ان یہودیوں کی بکریاں ہیں۔ حضور نے فرمایا اسلام میں کسی کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپ کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں، لہذا تم اسی وقت ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے یہ تمام بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے نہیں آئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ان تمام بکریوں کو واپس کروائی۔ ایسا ایک واقعہ نہیں ہے میرے بھائیوں، ہزاروں واقعات اسلام اور تاریخ کی کتب میں آپ کو ملیں گے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے پہلے مال کی حفاظت کا وعدہ کیا، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت اور آبرو کی حفاظت، اور بہت سارے انشاءاللہ جو باقی ہے اس کو ہم آئندہ جمعہ کو پڑھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہیومن رائٹس کے دعوے کر دینا، بڑے بڑے ہورڈنگ لگا دینا کہ فلاں تنظیم ہیومن رائٹس کرتی ہے، انسان کے حقوق ادا کرتے ہیں، ارے ہیومن رائٹس کے دعوے کرنے والوں، تمہارے ہیومن رائٹس دہلی کے اندر کہاں گئے؟ جہاں تم نے معصوم بچوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، جہاں تم نے عورتوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، اس وقت تمہاری ہیومن رائٹس کہاں گئے؟ آئیے ہم تو کہتے ہیں اسلام کی تعلیمات میں آئیے، ہم تو آپ کو بار بار کہتے ہیں ٹی وی اور میڈیا جو آپ کو اسلام اور مسلمان دکھاتا ہے، اسلام اور مسلمان وہ نہیں ہے جو ٹی وی اور میڈیا آپ کو دکھاتا ہے۔ اگر آپ اسلام اور مسلمانوں کو سمجھنا چاہتے ہیں آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے قرآن کی تعلیمات، کیا ہے محمد رسول اللہ کے پیغامات، کیا ہے اسلام اور کیا ہے مسلمان، ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہیومن رائٹس جس کے آپ دعوے کرتے ہیں ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو کہیں۔ آپ تو صرف دعوے کرتے ہیں، ہمارے میدان میں تو آپ پیچھے ہیں۔ تم اپنی انجمن میں جس کو چاہو بے وفا کہہ دو، تمہاری انجمن ہے، تمہیں جھوٹا کون سمجھے گا؟ تمہاری انجمن ہے، تم جس کو چاہو بے وفا کہہ دو۔ لہذا آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں جان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کسی کے مال کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے، کسی کے عزت اور آبرو کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے، اپنے عقائد کی حفاظت اسلام میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تبھی تو جا کے آپ آئیں گے ہمارے پاس، ہم آئیں گے آپ کے پاس، تب جا کے ہم آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی تعلیمات کو بتائیں گے۔ ورنہ تو اپنی بات کہہ دینے سے کوئی آدمی اپنی ہی بات سرسری پر کہتا چلا جائے اور ہم سنتے چلے جائیں تو اس کو بات کہنا نہیں کہا جاتا۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے۔ چمن باغ اس کو کہا جاتا ہے جس میں الگ الگ قسم کے پھول ہوں، جہاں الگ الگ قسم کی ٹہنیاں ہوں، الگ الگ قسم کے پھول ہوں اور اس کی خوشبو ہو، اس کو چمن کہا جاتا ہے۔ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ آؤ ہمارے پاس۔ نفرت کی دیواریں میرے بھائیوں اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوں گے، سوشل میڈیا کے اوپر دن رات آپ دیکھتے ہوں گے، رات اور دن نفرت کی دیواریں ایسی کھڑی کی جا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سالوں سے ساتھ میں رہنے والے ایسے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو۔ ایسے کچھ لوگ ہیں، کچھ ہی
لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر کہ جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں، ضرورت ہے سوشل میڈیا کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر اگر آپ استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر پر مستقل ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، ان ٹرینڈ کے اوپر آپ آئیں اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں اور اپنی شبیہ، اپنا کریکٹر صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھے اور ان کو بتائیں کہ جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت قرآن میں کتنی ہے اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں کتنی ہے. اگر آپ اپنا یہ حق ادا کریں گے تو میرے بھائی، یہ جو نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، اس نفرت کی دیوار کو توڑنے میں آپ بہت بڑا حق ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.